السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الفرقان ویڈس. آج ہم لیکچر نمبر 28 کو سٹارٹ کریں گے، پاکستان کی خارجہ پالیسی. تو ہم میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. کوئی مسٹیکس ہیں تو بتائیں، کسی قسم کی پرابلم ہے انڈرسٹینڈنگ میں تو بھی شیئر کریں. تو فیڈ بیک ضرور دیا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں. ہم آپ کے لیے سروسز پرووائڈ کرتے رہیں گے آپ کی آسانی کے لیے. اسی طرح کی ٹرانسلیشن فائلز آپ کو پیش کرتے رہیں گے. ایم سی کیوز جو ہیں ہائی لائٹ کر کے پیش کرتے رہیں گے. اس کی پی ڈی ایف فائل آپ کو فری آف کاسٹ مل جائے گی. آپ مجھے واٹس ایپ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی لیکچر نمبر 28. اب کی اس کی جو ہے فیچرز ہائی لائٹ ہیں. سب سے پہلے کہ نو اسٹیٹ کین لیو ان آئسولیشن، کوئی بھی ریاست تنہائی میں رہ ہی نہیں سکتی، یعنی بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف خطوں میں رہنے والے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی یعنی کہ جان پہچان پیدا کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی ماحول کے درمیان رابطے بہت ضروری ہیں. قومی مفادات اور تشخص، معاشی وجوہات، امن و استحکام کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کے محرکات ہوتے ہیں. یعنی کہ کیا دا نیشنل انٹرسٹ اینڈ آئیڈینٹی، اکنامک ریزنز، پیس اینڈ اسٹیبلٹی آر دا موٹیوز آف فارن پالیسی آف اے کنٹری. آگے پھر امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. پاکستان فنکشنز اینڈ ڈفرینٹ لیولز، یعنی کتنے لیول پہ کرتا ہے، بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل. یہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کا رکن ہے. اٹ از آلسو اے ممبر آف یو این اینڈ دی ادر انٹرنیشنل آرگنائزیشن. یو این سے مراد جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ. تو فیچرز آف فورن پالیسی یعنی کہ خارجہ پالیسی کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہ خارجہ پالیسی کی خصوصیات کا بنیادی مقصد جو ہے پروٹیکشن آف انڈیپینڈنس ہے، سوورنٹی ہے، یعنی دہشت گرد علاقائی سالمیت کا تحفظ، یعنی دہشت گردی ٹیرریزم جو ہوتی ہے، جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان سے تحفظ، ان سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے خارجہ پالیسی. اسی طرح جو ہے ریلیشنز ود آل اسٹیٹس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ تمام ریاستوں کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان کا جو ہے باقی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. پاکستان کے دنیا کے تقریباً تمام اقوام کے ساتھ باہمی مفادات، ہم آہنگی، امن اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی بنیاد پر، یعنی کہ ان کے معاملات میں یہ مداخلت نہیں کرتا نا، تو اس لیے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مسائل پرامن طریقے سے حل کیے جائیں. تو بڑی طاقتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں آ جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز، آ جاتی ہے امریکہ، یعنی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات عمومی طور پر دوستانہ رہے ہیں. وقتاً فوقتاً ایٹمی مسئلہ، ہتھیاروں کی فروخت، کشمیر وغیرہ پر مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں. اسی طرح چائنا کے ساتھ جو ہے کئی دہائیوں کے دوران قابل اعتماد مستقل دوست ثابت ہوا ہے چین. پاکستان نے اقوام متحدہ اور بیرونی ممالک میں چین کی سفارتی حمایت کی، اور دونوں ممالک نے اقتصادی ترقی اور صنعت کاری، دفاع، سائنس، ٹیکنالوجی، یعنی both the countries have developed close relations in all the areas including economic development, industrialization, defense, science and technology, environment and trade. اسی طرح رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس طرح کوئی خاص اتنے بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں رہے، کیونکہ جو تھے مسئلہ کشمیر پر روس کا رویہ بھارت نواز رہا، یعنی بھارت کی طرفہ رہا تھا. اور اسی طرح بعض اقتصادی تعلقات نے دو طرفہ تعلقات میں اس وقت تقویت بخشی جب روس نے کراچی میں اسٹیل مل کے قیام میں پاکستان کو، یعنی کہ اس وقت جو تھے اس موقع پر کراچی میں اسٹیل مل کے قیام کے موقع پر جو تھے روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی اچھے ہوئے تھے. اور صدر مشرف کا حالیہ دور اسی مقصد کی جانب ایک قدم ہے. اسی طرح اکانومک ایشوز، ٹریڈ، انویسٹمنٹ کے بارے میں یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں اقتصادی ترقی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، تجارتی تعلقات جیسے مسائل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. خارجہ پالیسی عالمی بینک آئی ایم ایف یعنی ورلڈ بینک، آئی ایم ایف ایشیائی ترقی بینک یعنی ایشیا ڈیولپمنٹ بینک، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک، ادر ریسورسز جو ہیں یعنی دیگر ذرائع سے غیر ملکی امداد سے منسلک ہے. یہ باقی آپ اس کو اسٹڈی کر لیجئے گا. اسی طرح مسلم ممالک کے ساتھ جو تھے، اب میجر پہلے اسٹیٹس پڑھی، یعنی جو کافی یعنی کہ کہہ لیں ہائی لیول پہ جو یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک تھے ان کا،
جن کو ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں پڑھا. اب ہم پڑھیں گے مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کا تعلق کیا ہے. اسلامی ملک ہونے کے ناطے پاکستان ہمیشہ مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہش مند رہا ہے. یہ آزادی سے پہلے بھی نظریہ پاکستان میں مرکزی نقطہ نظر رہا ہے. اسی طرح سولیڈیریٹی ود دی ڈیولپنگ اسٹیٹس، ترقی پذیر ریاستوں کے ساتھ جو ترقی کر رہی ہیں ان کے ساتھ یکجہتی، ان کے ساتھ جو ہے ڈیولپنگ سولیڈیریٹی، ایک یونائٹ ہو کے رہنا. اس حوالے سے پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ کی ریاستوں کے مسائل پر توجہ رہی ہے، جیسا کہ یہ ترقی پذیر ممالک میں پسماندگی، غربت، بیماری، قحط، خانہ جنگی اور سرحدی تنازعات، پناہ گزینوں اور منشیات قلت کے مسائل سے بخوبی واقف ہے. یعنی پاکستان کی بات ہو رہی ہے. پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ اور غیر ترقی یافتہ ممالک پر ان کی مدد کرنے پر زور دیا گیا. اگر انسانیت تکلیف میں ہے تو امن قائم نہیں رہ سکتا. اسی طرح یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ میں پاکستان کا یہ رول رہا ہے کہ پاکستان نے 30 ستمبر یعنی سپتمبر 30، 1947 کو اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر سے وابستگی رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کے اداروں میں سرگرم ہے. پاکستان ہیز انجوائڈ دا سیکورٹی کونسل ممبرشپ فار 6 ٹائمز، یعنی 6 مرتبہ سلامتی کونسل کی رکنیت حاصل کر چکا ہے پاکستان. یہ پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے امن قائم کرنے کے لیے مشنوں کا حصہ، یعنی ڈفرینٹ قسم کے پیس کیپنگ مشنز کا حصہ رہا ہے. اسی طرح اینٹی کولونی نہیں ہوتی، میری زبان پہ نہیں چڑھ رہا، استعمار مخالف حق خودارادیت جو تھی، یعنی اینٹی کولونیلزم اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. جیسا کہ ہم نوع بعدیاتی حکمرانی کا شکار رہے ہیں، ہم ہمیشہ ایشیا اور افریقہ کے لیے ڈگری کا کولونائزیشن کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ زمبابوے، جنوبی افریقہ، نمیبیا وغیرہ میں تسلی امتیاز کی مخالفت کی ہے. اس نے ہمیشہ کشمیر، فلسطین، افغانستان اور دیگر کے حق خودداریت، یہ غلط لکھا ہے اس لیے مجھے پڑھنے میں مشکل ہوئی تھی، حق خودداریت کی حمایت کی. آرمز کنٹرول، یعنی اسلحے کو کس قدر کنٹرول کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنے اسلحے کو بے وجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسلحے کی بنیاد پر جو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسلحے کی دوڑ کو کنٹرول کیا جائے اور وسائل انسانی ترقی کے لیے استعمال کیے جائیں. یعنی وسائل جو ہوتے ہیں، یعنی بات چیت جو ہے، اس کو ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں انسانی ترقی کے لیے. اور پاکستان جو ہے ہمیشہ جو ہے مذاکرات کا حامل رہا ہے، یعنی مذاکرات پر بلیو رکھتا ہے کہ پرامن طریقے سے بھی کسی معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. اب نیوکلیر پاور پالیسی پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا چیمپئن رہا ہے، یعنی بے وجہ اپنی نیوکلیر پاور کا استعمال نہیں کرتا. پاکستان یورینیم، پلوٹونیم کی پروسیسنگ کا عمر صلاحیت رکھنے کے باوجود ایٹمی دھماکوں سے گریز کرتا ہے. یہ صرف بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے خلاف مزاحمت اور رد عمل کی خاطر تھا، یعنی جو ایک بار کیا تھا وہ صرف بتانے کے لیے کہ ہم ایٹمی پاور ہیں. بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے خارجہ پالیسی کا سب سے زیادہ مسئلہ بھارت کے ساتھ تعلقات کا ہے. یہ تعلقات 1947 میں جنگ آزادی کے بعد سے کشیدہ ہیں. اس تلخی کی وجہ سے 3 بڑی جنگیں ہوئیں، یعنی کہ 1947-48، 1965، 1971 اور LOC لائن آف کنٹرول پر پروپیگنڈا جنگ کے ساتھ محدود یعنی لمیٹڈ جو تنازعات تھے اور پریشانیاں تھیں وہ عام رواج تھیں. اور جو ہے یہ آخری پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جنوبی ایشیا کے، یعنی جو پاکستان اس بات پر بلیو رکھتا ہے کہ ہم جو ہے کہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے مذاکرات سے حل کر سکتے ہیں، اور مذاکرات ہی جنوبی ایشیا کے 1.2 بلین لوگوں کے لیے خوشحالی اور امن لانے کا واحد راستہ ہے مذاکرات. کشمیر میں پاکستان کا یہ رول ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع کا بنیادی ذریعہ مسئلہ کشمیر ہے، اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کیا جائے. لیکن بھارت نے، یہ پاکستان کا موقف بیان کر رہا ہوں، کہ بھارت نے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیا ہے کشمیر کو. رائے شماری کرنے کی بجائے اس نے پاکستان پر 1989 سے کشمیر میں شوری دہشت گردی شروع کرنے کا پاکستان پر الزام لگایا تھا بھارت نے.
دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پاکستان دہشت گردی پر قابو پانے کی عالمی کوششوں میں فعال حصہ دار ہے، یعنی بہت گلوبل ایفرٹس کرتا ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پر قابو کرنے کے لیے جو ہے یہ مدد دیتا ہے کسی بھی کنٹری کو۔ پاکستانی طالبان کی حمایت واپس لے لی اور عالمی برادری سے ہاتھ ملا لی۔ اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائی کی پاکستان نے، کیونکہ یہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کا شکار تھا۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے مسئلے بنیادی وجوہات کو ختم کرنا چاہیے۔ اب کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہیں کہ پاکستان ہیز بین این ایکٹیو ممبر آف انٹرنیشنل کمیونٹی. اٹ ہیز بین بیلنسنگ دا ڈائیورس پریشر تھرو ڈپلومیسی انگیجمنٹ اینڈ پرومسز فار دی بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی. پاکستان عالمی برادری کا فعال رکن رہا ہے، یعنی کنٹینیوسلی رکن رہا ہے۔ یہ انسانیت کی بہتری کے لیے سفارتکاری، مشغولیات اور سمجھوتوں کے ذریعے متنوع دباؤ کو متوازن رکھتا ہے، یعنی کہ جو طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں اس کو متوازن رکھتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہ تھا لیکچر 28۔ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز، یعنی کہ آپ کو ایم سی کیوز کے علاوہ جو کویسچن آتے ہیں سبجیکٹیو ٹائپ، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پی ڈی ایف فائل کسی کو چاہیے کسی بھی لیکچر کی تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فری آف کاسٹ آپ کو پیش کر دوں گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔